پر ہم موجود ہیں، یہ سرزمین ہے بلد، اور یہاں پر جس شخصیت کے مقام کی زیارت کے لیے آئے ہیں سید محمد بن سید محمد بن امام علی نقی علیہ السلام، یعنی کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے سگے بھائی، زمانے کے امام کے سگے چچا اور امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند متحد، ایک ایسی شخصیت کہ جن کے جب آپ ان کی زیارت پڑھیں گے تو بے شمار ایسے فضائل ہیں ان کے بارے میں کہ جو اس زیارت میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فضیلت کہ جب سے یہ یہاں پر مدفون ہے تب سے لے کر آج تک ان کے اطراف میں لوگوں کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے محافظ کا کام یہ ادا کر رہے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، بیک سائڈ پر جو جگہ موجود ہے کہ جہاں پر دفتر بنا ہوا ہے وہاں پر اردو کے اندر بھی ایک کتاب موجود ہے کہ جس کے اندر بے شمار ان کے کرامات لکھے ہوئے، صرف ایک کرامت مثال کے طور پر اسے ہم نے ٹرائی نہیں کرنا ہے، لیکن ایک کرامت جو اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جب سے یہ یہاں پر مدفون ہے تب سے لے کر آج تک اس حرم کے اندر اگر کوئی بھی چیز وقف کرنے کے بعد یہاں پر رکھ دی جائے اور اسے کوئی شخص جان کر یا غلطی سے اٹھا کر سرزمین بلد سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ باہر نہیں لے جا پاتا۔ ایک اور فضیلت کہ جس حوالے سے ان کا لقب بھی مشہور ہے سبع الدجیل یا صبح الدجیل۔ سبع الدجیل شاید فضیلت کے عنوان سے نہ ہو، لیکن صبح الدجیل یعنی کہ دجیل کا ایک شعر۔ کیوں اتنی محترم شخصیت ہے، محترم شخصیت ہے، کیوں ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ ایک نارمل امام زادے ہیں یا امام زادے سے یہ زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو اس کے لیے فقط دو جملے کہ جس سے آپ کو ان کی حیثیت اور ان کی تعظیم کا اندازہ ہو سکے۔ ہمارے پاس بہت سارے ائمہ ہیں جن کی بہت ساری اولادیں ہیں جو کہیں نہ کہیں مدفون ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ یہاں پر رش دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس طریقے سے آپ کو باقی امام زادوں کے مراکز پر رش نہیں ملے گا۔ کیا وجہ ہے؟ دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب امام حسن عسکر امام علی نقی علیہ السلام کے پاس لوگ اصحاب آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ مولا آپ کے بعد امام کون ہوگا، تو اس وقت اصحاب امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے خاص اصحاب کو جواب دیا ہوا کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہر ایک کو جواب نہیں دے سکتے، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کے کچھ ایسے اصحاب تھے کہ جنہیں جواب نہیں مل پا رہا کسی بھی وجہ سے۔ اس صورتحال کے اندر وہ خود سے اندازہ لگاتے تھے کہ اب آئندہ امام کون بنے گا۔ اس کنڈیشنز کے اندر وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ کردار میں، گفتار میں اور باقی تمام چیزوں کے اندر ان کی تمام اولادوں میں سب سے زیادہ مشابہ کون ہے اور امامت کا حق کون رکھتا ہے۔ ان کی نگاہ میں، اصحاب امام علی نقی علیہ السلام کی نگاہ میں یہ فرزند امام علی نقی علیہ السلام کے وہ کرائٹیریا پر، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پر پورے اترتے تھے اور یہ زیادہ حق ان کی نگاہ میں یہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد امام بنائے جائیں، یعنی کہ گفتار میں، کردار میں، اور ایک عام انسان جس طریقے سے دیکھتا ہے چیزوں کو اس طریقے سے انہیں لگتا تھا کہ یہ بعد از شہادت امام علی نقی یہ امام بنائے جائیں گے۔ یعنی کہ مطلب کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی تمام تر اطراف زندگی کے مراحل کے اندر ویسے تھے جیسے ان کے والدین محترم تھے۔ دوسری اہم ترین وجہ کہ جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، بہرحال کی شہادت کیسے ہوئی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے جایا گیا سامرا، ہم بھی انشاءاللہ سامرا کی زیارت کے لیے جائیں گے، وہاں پر گرفتار کر دیا گیا، اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کے یہ فرزند کمسن تھے اور اپنے والدہ کے ساتھ موجود تھے۔ جب یہ اس قابل ہوئے کہ سفر کر سکیں تو یہ سفر کرتے ہیں، اپنے والد محترم کے پاس پہنچتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد دو روایت ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ واپس جا رہے تھے اپنے گھر، دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ انہیں امام نے اس جگہ کا وکیل بنا کر بھیجا تھا، اور جب یہ یہاں پر پہنچتے ہیں تو یا تو انہیں کسی نے زہر دے دیا یا یہ اپنی طبی موت کی شکل میں یہاں پر انتقال کر گئے۔ سامرہ سے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، اپنی آستینوں کو الٹ دیتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کس قدر غم کی کیفیت میں موجود ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کے انتقال کی وجہ سے امامت کا وہ سیلاب، وہ دریا، وہ فیضیابیاں کہ جو تمہاری طرف نہیں جانے والی تھی، خداوند متعال نے تمہاری طرف موڑ دی۔
نہیں جانے والی تھی کا مطلب کیا ہے؟ نہیں جانے والے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں یہ اس طرف نہیں جانے والی تھی، لوگ شاید پھر سے 2 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ ہو جاتے، لیکن خداوند متعال کے فضل سے میرے اس بیٹے کے انتقال کی وجہ سے یہ ساری فیصلاتیاں اب تمہاری طرف مڑ گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر رش ہے، لوگ بہت زیادہ یہاں پر آتے ہیں۔ پورے راستے کے اندر اگر آپ نے نگاہ کی ہوگی تو یہاں پر خصوصیت کے ساتھ سرزمین عراق کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جو اس بات کے لیے مشہور ہیں کہ یہ طبیب روحانی اور جسمانی۔ عراق حلہ کے اندر، نجف کے اطراف کے اندر، خود کربلا کی سرزمین میں اور کربلا کے باہر آپ کو جگہ جگہ پر ایسے مقامات ملیں گے کہ جو مشہور ہیں کہ یہ طبیب روحانی بھی ہیں اور جسمانی بھی ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر بہت سارے لوگ یہ لکھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور دعا مانگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ خداوند متعال ہمیں شفا دے دے۔ ہم بھی جائیں گے زیارت کے لیے اندر۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ میں تو کسی بھی اعتبار سے بیمار نہیں ہوں، لیکن ہر بیماری جسمانی ضروری نہیں ہوتی۔ اگر انسان کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی سوال کا جواب اسے نہیں مل رہا ہے، کوئی فضیلت اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی، نماز میں دل نہیں لگتا، روزے میں دل نہیں لگتا، کوئی بھی ایسا کام ہے، تو صرف یہ شخصیات آپ کے جسمانی معالجے کے لیے نہیں ہے، آپ کے روحانی معالجے کے لیے بھی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دونوں کی ضرورت ہے، جائے اندر اور دونوں اعتبار سے شفا یابی مانگے۔ اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں روحانی اعتبار سے درست ہوں، مجھے صرف جسمانی اعتبار سے شفا یابی کی ضرورت ہے، اندر جائے اس اعتبار سے دعا مانگے۔ اور اگر وائس ورثہ کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں جسمانی اعتبار سے بالکل درست ہوں، تو خدا اسے درست ہی رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ عطا کرے، اور روحانی اعتبار سے اپنی تمام تر بیماریوں کے لیے شفا یابی مانگ سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وہ واقعے کی طرف کہ جس کا انکل نے بھی مجھ سے سوال کیا، اور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ سید محمد کا بکرا، اور پاک و ہند کے اندر تقریباً یہ شخصیت اسی عنوان سے مشہور ہے، سید محمد کا بکرا۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی مسئلے کو حل کرنا ہے، کسی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہے، کسی کو مار گرانا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، کہیں پر گنڈے بھیجنے ہیں، تو سید محمد کا بکرا مان لیا جائے۔ تو منت کیا ہوتی ہے اور سید محمد کیوں مشہور ہے؟ سید محمد کیوں مشہور ہے؟ بغداد سے جو اس طرف کا ایریا ہے آپ کے شمال کی طرف کا، یہ کثرت کے ساتھ اہل سنت کا علاقہ ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ حملے بھی ہوئے ہیں اہل سنت کی جانب سے نہیں ہوئے، یعنی کہ ان افراد کی جانب سے ہوئے ہیں کہ جو ناصبی ہیں، جو شدت سے بغض رکھتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ، تو انہوں نے حملے بھی کیے یہاں پر۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے کہ جو شیعہ نہیں ہے، لیکن معتقد ہے اور محب ہے اور تعظیم کرتی ہے امام زادوں کی۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جو بھی امام زادے کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ یہ امام زادہ، ہم تو اس لیے آئے کہ ہمارا اعتقاد ہے ان کے اوپر، لیکن اہل سنت تو امام ہی نہیں مانتے، تو امام زادہ کیسے مانیں گے؟ لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخصیت کہ جس کا تعلق اہل بیت سے ہے، جس کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے، جس کی رگوں کے اندر علی ابن ابی طالب کا خون موجود ہے، ان کے مقبرے، ان کی مرکب، ان کے روضے کے پاس جانے سے عجیب قسم کا سکون ملتا ہے، اور ان کی دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے اہل سنت یہاں پر آتے تھے، اپنی دعاؤں کو رکھتے تھے، اپنے لیے جو بیمار ہوتے تھے ان کو یہاں پر باندھ کر جاتے تھے، ان کے لیے شفا یابی کی دعا مانگتے تھے، اور پے در پہ ان کی بہت ساری دعائیں قبول ہوتی تھی۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر آ کر دعا مانگی، اور وہ یہ دعا مانگی کہ اگر خداوند متعال ہمیں اولاد نرینہ سے، یعنی کہ بیٹے سے، ہمیں بیٹا عطا کرے گا، تو اس کے نتیجے میں ہم یہاں پر ایک بکرے کو لا کر ذبح کریں گے۔ اور عادتاً کیا ہوتا ہے، نارملی کیا ہوتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی کسی چیز کا تجربہ کرتا ہے اور وہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو آپ لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں کہ میں نے فلانی شاپ سے یہ کپڑے خریدے تھے اور بہترین تھے، میں نے فلانی شاپ سے یہ جوتے خریدے تھے اور بہترین تھے، مجھے کوئی پرابلم نہیں آئی۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی روایت نہیں ہے ہمارے پاس بکرے کی، کوئی کسی چیز کی روایت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ان لوگوں نے جب یہ بکرے کی منت مانی اور یہ فوراً سے پوری ہوئی، تو انہوں نے لوگوں کو جا کر بتایا کہ ہم نے اولاد کے لیے اس طریقے سے منت مانی تھی کہ جس کے بعد ہماری منت پوری ہوئی اور ہم صاحب اولاد ہو گئے اور ہمیں بیٹا بھی نصیب ہوا۔ تو لوگوں نے اس کو اور تجربہ کیا، پے در پہ لوگ تجربے کرتے رہے، اور پھر یہ بات شہرت پا گئی کہ اگر کوئی شخص سید محمد کے نام کا بکرا مانتا ہے تو اس کی کوئی بھی مشکل، جیسی بھی مشکل ہو، وہ حل ہو جاتی ہے۔ یقیناً سید محمد کے نام میں اتنی تاثیر ہے اور ان کے روضے کی یہ برکات ہے کہ کوئی بھی مشکل ان کے سامنے رکھی جائے تو وہ حل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا بکرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان اپنی حیثیت، اپنی کیفیت
اپنی مشکلات کے حوالے سے جس طریقے سے بھی منت ماننا چاہے وہ یہاں پر مان سکتا ہے، اور اگر انشاءاللہ خداوند متعال نے چاہا تو اس کے تمام مسائل حل ہوں گے، چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہوں، اولاد کے حوالے سے ہوں، یا کسی بھی حوالے سے ہو۔ اور منت ماننے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے لفظ اللہ یا وہ الفاظ کہ جو پروردگار عالم کے نام کے ساتھ خاص ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ایسے نام ہیں کہ جو پروردگار کے نام کے ساتھ خاص نہیں ہے تو ان سے منت پوری نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا ایک خاص نام ہے اللہ، تو آپ نے منت ماننے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ عادتاً 3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، واجب نہیں ہے لیکن عادتاً 3 چیزوں کا منت کے اندر خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اللہ سے ایک تعہد لیتے ہیں، ایک وعدہ لیتے ہیں کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں تیری خوشنودی کی خاطر یہ کام کروں گا، یعنی ایک کام آپ پروردگار کے ذمہ لگا رہے ہیں اور ایک کام آپ اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ عادتاً ہم منت اسی طریقے سے مانتے ہیں، ورنہ اس کے اور بھی طریقے، لیکن یہ سب سے مشہور طریقہ ہے۔ تو اس کے اندر آپ نے جو کام پروردگار کے ذمہ لگانا ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے، بتانے کی بات نہیں، معقول یہی ہے کہ جائز ہونا چاہیے۔ آپ حرام کام پروردگار کے ذمہ نہیں لگا سکتے کہ مثال کے طور پر جو ہے مجھے توفیق دے کہ میں شراب کا کارخانہ کھول لوں، پروردگار کے ذمہ آپ حلال کام لگائیں گے۔ تو پروردگار کے ذمہ آپ نے یہ کام لگایا کہ مجھے دوبارہ سے امام حسین کی زیارت ہے، اچھا کام ہے۔ میں نماز کا پابند ہو جاؤں، اچھا کام ہے۔ میں تہجد کا پابند ہو جاؤں، اچھا کام ہے۔ آپ نے پروردگار کو یہ کام دیا کہ اگر یہ ہو گیا تو میں اس کے بدلے میں کیا، میں پیپر میں پاس ہو جاؤں، میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس بنگلہ آ جائے، جو بھی دعا مانگنی ہے آپ نے، صرف دینی دعائیں نہیں مانگنی، جو بھی دعائیں مانگنی ہے آپ نے وہ کام پروردگار کے ذمہ دیا، اور اس کے بدلے میں آپ نے ایک کام اپنے ذمہ لیا کہ اگر یہ میرا کام ہو جاتا ہے تو میں للہ اللہ کی خاطر اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ میں فلانا کام کروں گا، سید محمد پہ بکرا کٹاؤں گا، جی بالکل آپ یہ ہو جائے گا۔ میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ میں امام حسین کے حرم میں مجلس رکھواؤں گا، ٹھیک ہے۔ میں اپنے گھر پر بی بی ام البنین کی مجلس رکھواؤں گا، ٹھیک ہے۔ جو بھی منت آپ مانیں گے، جیسے ہی وہ کام مکمل ہوگا کہ جو آپ نے خداوند متعال کی ذات مقدس کی سپرد کیا تھا، آپ نے اگر منت صحیح مانی ہے تو اب ان ریٹرن آپ کو وہ کام کرنا ہوگا جو آپ نے اپنے ذمے پر لیا تھا۔ آپ نے اگر زیارت عاشورہ لکھی تھی تو آپ کو زیارت عاشورہ پڑھنا، اگر آپ نے امام حسین کے حرم میں زیارت عاشورہ کہا تھا اپنی منت میں تو آپ نے وہ پڑھنی ہوگی۔ میں کیوں اس کو دوبارہ سے بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ منت مانی تھی کہ میں اللہ کی خاطر اپنے اوپر لازم کرتا ہوں کہ ایک بکرے کو ذبح کروں گا اور اس کا ثواب سید محمد کو عطیہ کروں گا، تو پھر بکرا دنیا میں کہیں بھی ذبح کر سکتے ہیں، ہاں۔ لیکن اگر آپ نے منت یہ مانی کہ میں سید محمد کا بکرا سید محمد کے حرم مطہر کے اندر ذبح کروں گا، تو پھر آپ کو یہاں پر ذبح کرنا پڑے گا۔ میں اپنے ہاتھوں سے اگر ذبح کروں گا تو پھر آپ کو ٹکٹ کا خرچہ کر کے یہاں پر آنا پڑے گا، اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو اس جگہ کا سفر بھی کرنا پڑے گا، اور یہاں پر آ کر خود اپنے ہاتھوں سے بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ تو جیسی آپ منت مانیں گے ویسا ہی آپ کو پھر اس کو مکمل کرنا ہوگا۔ یہ سارے بیانات کے بعد یہ آپ کے لیے پرائم موقع ہے، یہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ جب آپ اندر جائیں، جہاں آپ اپنی کسی بھی ایک خاص 2 یا 3 خاص مشاکل کے لیے دعا مانگیں گے، منت مانیں گے، وہیں پر اس بات کو بھی اشور کر کے جائیں اور یقینی بنا کے جائیں کہ خداوند متعال آپ کو امام حسین کی زیارت سے بار بار مشرف فرمائے۔ اور اس کے بہت سارے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہاں پر منت ماننا ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں دوبارہ سے کربلا معلیٰ میں سرزمین کربلا پر امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوا تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں سید محمد کے حرم مطہر میں آ کر زیارت عاشورہ کی کروں۔ تو یہ آپ نے جو منت مانی ہے انشاءاللہ خداوند متعال پھر سے آپ کو مشرف فرمائے گا، اور آپ یہاں پر آ کر زیارت، ضروری نہیں ہے انہی الفاظ کو دہرائیں، میں امام حسین کے حرم میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کر کے اس کا ثواب سید محمد کو عطیہ کروں گا یا کروں گی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی زیارت کو بھی اشور کر سکتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل